اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، وسوسوں سے اور اس کے بہکاوے سے، گمراہی سے۔ سیریسلی، تاکہ میری زبان سے جو بھی نکلے حق کی بات نکلے، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے علم، نالج۔ اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پہ کئی بار بول چکا ہوں۔ ابھی کسی کی فرمائش تھی کہ مجھے بھائی ذرا سا کلیئر کر کے بتائیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں اور دعوت کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیا سسٹم ہے جس میں لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی دعوت دینا ہم پہ پہلے تو فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کر نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ کا کوئی پراپر چینل نہیں ہے ہمارے پاس۔ جتنے مدرسے ہیں وہ قرآن کی دعوت دینے کی ٹریننگ نہیں دیتے، بلکہ فقہی مسائل وغیرہ وغیرہ میں پھنسا کے رکھتے، اس کو مفتی بنا دیتے، حافظ بنا دیتے، عالم فاضل بنا دیتے، کامل بنا دیتے۔ مگر دعوت قرآن، کیونکہ یہ پوری روایات کی تمام کتابوں میں دعوت کوئی سبجیکٹ ہی نہیں رکھے وہ لوگ، ذرا آپ اندازہ کیجیے۔ اب اس کے بعد تو آپ جتنا ٹائم خراب کرنا ہے کریے۔ چلیے، میں اس چھوٹی سی کوشش میں لگا ہوا ہوں، کچھ اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ علم حاصل سب سے پہلے آپ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ بھائی میرا بچہ اسکول جا رہا تو کیوں جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے مجھے علم سیکھنے کی؟ تو جب تک آپ کا ٹارگٹ صرف الحمدللہ مجھے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے تھوڑا علم حاصل ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کا بچہ اسکول پاس کر لیا، 10th کر لیا، انٹر کر لیا، گریجویشن کر لیا، PhD کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ اس کی تعلیم اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، نہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اب 2-3 ٹارگٹ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ ارے بھائی الحمدللہ مجھے تو نالج مل گئی، علم حاصل کر لیا میں۔ اچھا، تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے تھے آپ؟ دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ بھائی پیسہ کمانا ہے۔ تیسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ارے میرا بیٹا بہت بڑا آدمی ہے گیا، نام، ریاکاری۔ چوتھا ٹارگٹ کیا ہے؟ بزنس کھولنا ہے بھائی، جیسا پیسہ کمانا ہے ویسا ہی بزنس، بزی رہنا، صحت اچھی رہتی، فلاں فلاں فلاں۔ پانچواں ٹارگٹ آخری کیا ہے؟ کہ میں دنیا کو میرے علم سے فائدہ پہنچاؤں۔ یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دعوت، جو علم بھی آپ حاصل کر رہے ہیں اس علم سے آپ کی اپنی زندگی میں فائدہ آٹومیٹک ملے گا اگر آپ دعوت کا کام کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ حافظ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کچھ بھی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا علم نہ صرف ویسٹ ہوگا، آپ کا ٹائم نہ صرف ویسٹ ہوگا بلکہ وہ علم اور وہ وقت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آپ ایسی یعنی نالائقی کی حرکتیں کریں گے جس سے اسلام بدنام ہوگا، آپ بدنام ہوں گے، آپ کا مدرسہ بدنام ہوگا، وہ مسجد بدنام ہوگی جہاں آپ نے زنا کیا ہے، وہ معاملہ بازار میں آپ کا نام خراب ہوگا جہاں آپ نے سود سے پیسے لیے ہیں یا سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ یقین مانیے یہ علم آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور جو جاہل بغیر سمجھے کہ نماز پڑھا ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے، چھپا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ جو ٹارگٹ ہے آپ کا، اگر آپ دعوت دینے کے موڈ میں آ گئے ہیں، دعوت دینے کا ٹارگٹ بنا لیے ہیں، تو اب آٹومیٹیکلی آپ علم بھی سیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اس میں اخلاص بھی پیدا کریں گے، اور اس کے بعد دعوت بھی دیں گے۔ دعوت بھی دیں گے تو آٹومیٹیکلی جہاد بھی کرنا پڑے گا، بہت سارے کافر ملیں گے، منافقین ملیں گے۔ جہاد میں بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، بے صبرے نہیں ہونا ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے آخری تک۔ اس میں آپ کو غصہ بھی آئے گا، کسی ایک آدمی کے ساتھ آپ بہت پیار سے بات کرنا پڑے گا جو نیا ہے، حکمت کے ساتھ، کیونکہ وہ اننون ہے، انجان ہے۔ جب آپ نے دعوت دی اور دی اور دی اور دی، بارہا آپ دیتے رہے، 2-3 سال گزر گئے، ایک بندے کی بات کر رہا ہوں، اسی پر، یا 100 مرتبہ آپ نے سمجھا دیا، اب اس کا ایک ایسا لیول آ گیا کہ اب وہ آپ کی بات سننے کے قابل نہیں ہے۔
یقیناً اس کے دلوں پر، اس کے دل پر، کانوں پر اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. سواء علیہم الذین کفروا، اے محمد جس نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا رسول ہے بول کے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم ابصارہم غشاوہ، ان کا دماغ بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے. فلہم عذاب عظیم، یعنی ان کے لیے سخت عذاب موجود ہے. اب تیسرا لیول ان کے پہلا آئے گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ایسے حسن کے ساتھ آواز کرو اور حکمت کے ساتھ بات کرو کہ اس کو دل کو ٹھیس نہ پہنچے. یہاں تو کھچڑی پکی ہوئی ہے. ہمارا لیول کیا ہے کفر میں، ہمارا لیول جہالت میں، ہمارا لیول نفاق میں کیا ہے، کسی کو اپنا احساس نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے. دوسرے کا معاملہ آیا تو میجرمنٹ ٹیپ لے کے دیکھتے برابر کون کتنا منافق ہے کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس صلاحیت ہے میجرمنٹ کرنے کی، لیکن آپ اپنے آپ کو میجر نہیں کر رہے. اب تیسرا درجہ آتا ہے، آپ سورہ توبہ لے لیجئے، نساء لے لیجئے، یہ ایسے بقرہ وغیرہ، اس میں آپ کو سختی سے کہہ دیا گیا جاؤ جہاد کرو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا خیر لکم وعسیٰ تحبوا شیئا شر لکم واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون. جاؤ، جو چیز تمہارے کیا ہے وہ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. کتب علیکم الصیام جیسا ہے ویسا قتال بھی ہے. جاؤ قتل کر دو ان لوگوں کو. جب آپ کے پاس پاور آ جائے، آپ کو ماننے والے مل کے ایک ایڈمنسٹریشن بن جائے. ایڈمنسٹریشن بنانے کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر آپ کا ٹارگٹ دعوت سے ہٹ کے سیاست پہ آ جائے گا. یاد رکھیے، پیوریفیکیشن پہ آئیں گے. آپ کا جو ٹارگٹ ہے دعوت ہٹ کے پیوریفیکیشن پہ آ جائیں گے. اتنے وظیفے پڑھو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، اونچا پیجامہ پہنو، ٹوپی پہنو، شملہ ڈالو. یہ تزکیہ، پیوریفیکیشن، تقوی، یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کے اندر آئیں گی. آپ کا ٹارگٹ اگر بڑا ہے تو وہ ٹارگٹ بڑا کیا ہے؟ وہ ٹارگٹ ہے دعوت قرآن، کیونکہ اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور یہ کتاب مکمل، محفوظ، آسان، انسانی برین کے حساب سے ڈیزائن کیا ہوا آٹومیٹک اپڈیٹنگ سسٹم ہے. اور اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، ہر عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. تو عام آدمی رہے گا کہاں وہ اگر پڑھے گا تو؟ 5th 6th کا بچہ بھی جو کورس پڑھ رہا ہے اس سے بھی آسان کورس ہے یہ. اس سے ظاہر ہوا کہ آپ لوگ وہ خائن لوگ ہیں جو اپنے مدرسے، اپنی دکانیں کھول کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سے دور رکھ رہے ہیں، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے انہیں لینگویج سکھا دی ہوتی تو یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا. یہ بیچ میں لینگویج آ جاتی تو قرآن بھی آ جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.